جنہوں نے نمازیں پڑھی نبی کی سنت کے مطابق کون تھے؟ جنہوں نے رکوع کیے کون تھے؟ سجدہ کیے کون تھے؟ نبی کا ساتھ کس نے دیا؟ نہیں مزہ آ رہا، آواز نہیں آ رہا۔ نبی کا ساتھ کس نے دیا؟ ہاں ہون گل بنیے، نبی کا ساتھ کس نے دیا؟ نبی کا ساتھ کس نے دیا؟ مال کس نے لٹایا؟ جانے کس نے قربان کی؟ تن من دھن کس نے دیا؟ کون تھے نبی کی نبوت کی تصدیق کرنے والے؟ میدان بدر میں کون تھے؟ احد میں کون تھے؟ حنین میں کون تھے؟ خندق میں کون تھے؟ مکے میں کون تھے؟ نبی کے ساتھ مدینے میں کون تھے؟ نبی کا ساتھ کس نے دیا؟ مہاجرین کون تھے؟ انصار کون تھے؟ کعبہ کے رب کی قسم، جن کے دوڑتے گھوڑوں کی قسم کھائی وہ کون تھے؟ جن کی شان قرآن بیان کرے کون تھے؟ جنہوں نے فجر پڑھی کون تھے؟ نبی کے پیچھے ظہر پڑھی کون تھے؟ عصر پڑھی کون تھے؟ مغرب پڑھی کون تھے؟ عشاء پڑھی کون تھے؟ جنہوں نے نبی کی بات پہ لبیک کہی کون تھے؟ خاندان قربان کیا کون تھے؟ کنبہ قربان کیا کون تھے؟ قبیلہ قربان کیا کون تھے؟ سارے ہاتھ کھڑے کر کے صحابہ صحابہ کہتے جائے۔ کنبہ قبیلہ قربان کیا کون تھے؟ نبی کو راضی کیا کون تھے؟ راتوں کو تہجد پڑھی کون تھے؟ جن کی نماز کا قرآن بنا کون تھے؟ جنہوں نے فیصلے حق کیے کون تھے؟ جنہوں نے تقوی اختیار کیا کون تھے؟ جنہوں نے خشوع خضوع اختیار کیا کون تھے؟ جنہوں نے رب کو راضی کیا کون تھے؟ کعبہ کے رب کی قسم ہے، جن کے تذکر الحمد کی الف سے لے کے والناس کی سین تک رب العالمین نے بیان کیے، وہ کون تھے؟ وہ کون تھے؟ صحابہ صحابہ اونچی کے صحابہ۔ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ ابھی ذکر ہو رہا تھا میرے برادر محترم حضرت مولانا محمد اسلم رضا رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے۔ صرف میرے بھائی نہیں، جن جن کے بھائی علماء یا غیر علماء، ماں باپ بہن بھائی جو دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ یہ اس مجمع میں جو بیٹھے ہیں اللہ سب کی مغفرت فرما۔ اور مولانا اسلم رضا رحمہ اللہ کے بہت ہی قریبی دوست، میرے بھی دوست چودھری شمس الحق سنگیڑا صاحب بیٹھے ہیں، ان سے میں محبت بھری التماس کروں گا اسٹیج پر آ جائیں۔ بہت جماعت کا بڑا پرانا ورکر ہے، ہمیں ان کی خدمتیں یاد ہیں، ان کی قربانیاں یاد ہیں، اللہ ان کا۔ اس مجمع میں کوئی عالم یا کوئی قاری صاحب بیٹھے ہوں، ان سے محبت بھری التماس کروں گا کہ وہ اسٹیج پر آ جائیں۔ قاری علماء اسٹیج پر اچھے لگتے ہیں، کوئی بھی قاری میں نہیں جانتا ان کے نام، کوئی عالم کوئی قاری۔ محترم اس مسجد کے ساتھ زندگی گزارنے والے حافظ محمد نذیر صاحب اگر بیٹھے ہیں تو وہ اسٹیج پر آ جائیں، ہمارے بہت ہی پیارے دوست ہیں، خدمتگار ہیں۔ حضرات بدلے والوں میری طرف دیکھو، ایک بات کہنے لگا ہوں بیان سے پہلے۔ اس بدلے میں جلال آباد میں اس پٹی میں مخدوم رشید روڈ ہو بدلہ روڈ ہو، اللہ نے آپ کو اس وقت بڑے بڑے ہیرے دیے ہیں۔ میں جب شروع میں آیا تو مولانا طاہر چٹھا صاحب وہ بیان کر رہے تھے اور بڑی ہی مدلل گفتگو کر رہے تھے۔ ہم قدر نہیں کرتے اپنے دوستوں کی، مقامی علماء کی۔ اللہ طاہر فاروق چٹھا صاحب کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے۔ پھر ان کے بعد خطیب پاکستان، قاری القرآن
حضرت مولانا محمد جمیل انصاری حافظہ اللہ نے شاندار بیان کیا، اللہ دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ آپ ہولی حامین کہیں، اچھی کہیں، ہولی کہیں، مجھے نہیں فرق پڑتا، کیونکہ میں نے تو رب سے مانگنا ہے، تمہارا مرضی، تم آمین بولو نہ بولو، ہم تو دعا کرتا رہے گا انشاءاللہ۔ اور دوسرا بات یہ ہے، میری بات سنو، دوسرا بات یہ ہے کہ میں نے جو بھی بیان کرنا ہے للہیت کے ساتھ اللہ کے لیے کرنا ہے۔ میں آپ کو یوں اشارہ نہیں کروں گا کہ اچھی سبحان اللہ آکھو، یہ تمہارا مرضی ہے، ثواب چاہیے تو کہہ دینا، نہیں چاہیے۔ علماء بھی کتنے بھولے بھالے ہیں، عوام کے لیے دن رات دعائیں کرتے ہیں اور عوام کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میرے لیے مانگ رہا ہے۔ جیسے نبی پاک امت کے لیے تڑپتے رہے اور پتھر کھا کے بھی دعائیں دیتے رہے، لیکن امت کو اب بھی ذرا خیال نہیں، بس یہ امت ہے، اللہ اس امت کو ہدایت دے دے۔ اتنی باتیں سننے کے باوجود بھی آمین کی آواز نہیں آئی۔ اور ان کے بعد خطیب پاکستان، عالم بعمل، نوجوان خطیب، ہمارے برخوردار حافظ محمد عبداللہ سلفی حفظہ اللہ نے بڑا پیارا خطاب کیا، اللہ قبول فرمائے۔ اللہ پاک نے اس علاقے میں بڑے بڑے ہیرے دیے ہیں، اور ہر علاقے میں ہوگا، جتنی بستیاں ہیں الحمدللہ بہت ہی اچھے لوگ ہیں، آپ ان کی قدر کریں، اللہ ہمت دے۔ جو میں نے بیان کرنا ہے آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس پہ توجہ سے سنیں گے اور عمل کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ میرے اشارے کا انتظار نہ کرنا، مولوی تے کہنے تے سبحان اللہ کہی تے پھر فائدہ کیوں ہے؟ مدد تاں کہ نبی دے حدیث سن کے سبحان اللہ کی، میرے اشارے تے نہ رہ جائے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے، ہاں میں بھول گیا، پھر اس پٹی میں خطیب پاکستان، عالم بعمل، شہزادہ اہل حدیث حضرت علامہ قاری محمد اقبال صمدانی۔ یقین کیجئے میں آج اس مرکز میں سلفی صاحب آیا، میں خوش ہو گیا کہ نقشے بدلا ہوا ہے، کمرے بنے ہوئے ہیں، ادارہ بنا ہوا ہے، اور بتا رہے تھے مسافر طلباء یہاں قرآن پاک حفظ کرتے ہیں ماشاءاللہ۔ اب کتنی بڑی بات کی ہے، کتنا بڑا جملہ بولا ہے کہ مسافر طلباء۔ آج ایک مہمان آ جائے تو بندہ پریشان ہو جاتا ہے۔ یہاں جتنے بھی مسافر پڑھتے ہیں ان کو 2 ٹائم یا 3 ٹائم کھانا دینا یہ آسان ہے؟ اللہ یہ لنگر چلتا رہے اور لوگ پڑھتے رہیں، ان کے بچے حافظ بنتے رہیں۔ محترم حافظ نذیر صاحب آپ کی اللہ خدمات قبول فرمائے۔ یہ احباب بیٹھے ہیں سٹیج پہ دائیں بائیں، میں ان کو نہیں جانتا، اللہ ان کو سلامت رکھے۔ اور ماشاءاللہ قاری صاحب، کیا نام ہے آپ کا؟ قاری محمد شعیب صاحب ذوالفقار شاہی صاحب کے ادارے کے قاری ہیں، اللہ پاک سب کی حاضری قبول فرمائے۔ آپ اب تیار ہیں؟ بولو تیار ہیں؟ میدان لگا دیں پھر عظمت صحابہ کا۔ نہیں، تمہاری اگر نیت ہوتی تو پھر آواز آتا، بہت بڑا آواز آتا، سبحان اللہ۔ ہاتھ کھڑے کر کے آپ ادھر دیکھیں، میری طرف دیکھیں۔ میدان لگا دیں پھر عظمت صحابہ کا۔ لوگ سٹیج والوں کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ بھی ہاتھ کھڑا کر کے سبحان اللہ کہتے ہیں، یہ نہیں۔ میدان لگا دیں پھر شان صدیق کا۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ والصلاة والسلام علی صاحب التاج والمعراج۔ تھوڑا آواز اور کھول۔ والصلاة والسلام علی سید الانس والجنات۔ بس اور کچھ نہیں چھیڑنی، بس آواز، باقی آواز سیٹ اس کو دوبارہ نہیں آتا۔
والصلاة والسلام على حبيب رب الأرض حبيب رب الأرض والسماوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. مزہ تو تب ہے کہ صحرائے مدینہ تک تمہارا آواز جائے. اللہم صلی علی، آواز نہیں ہے، اللہم صلی علی، مل کے پڑھو پتہ چلے کہ درود کون سا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. سبحانک 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 لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنا علما رب زدنا فہما رب زدنا علما. قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون. حضرات مدینہ المنورہ ہے، توجہ، تقریر شروع ہو چکی ہے بغیر تمہید کے. مدینہ المنورہ ہے. مدینہ المنورہ میں تھوڑی دور جا کے، شہر سے تھوڑا ہٹ کے ذرا دور جا کے، امیر المؤمنین امام المتقین امام المتقین امیر المؤمنین امام المتقین امیر المؤمنین امام المتقین حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ایک دروازے پہ دستک دیتے ہیں. باتیں اپنے دل و دماغ کے اندر داخل کرتے جائیں. ایک ایک جملہ، ایک ایک کلمہ دلائل کے دنیا میں قرآن کتاب و سنت کی روشنی میں پیش کروں گا. سنی سنئی باتیں نہیں، رٹ کر نہیں، میں پڑھ کر آیا ہوں، پڑھ کے تمہیں سنا رہا ہوں. مدینہ المنورہ میں دور جا کے ایک دروازے پہ دستک دی. جو حضرات برآمدے میں بیٹھے ہیں توجہ کریں، ایک بات میری مانو گے؟ اسی سال حج بیت اللہ کرنا ہے. دونوں ہاتھ کھڑے کرو. کون کروائے گا؟ سب نہیں بولے. کون کروائے گا؟ یہ تو علاقہ ایسا ہے جہاں دودھ بھی خالص ملتا ہے. دودھ پیتے ہو ماشاءاللہ، بولو ذرا. یہ کون سا علاقہ ہے جہاں بانے ہی بانے ہیں، بھینسیں بھینسیں ماشاءاللہ، دیسی گھی بھی خالص. بولتے نہیں ہو اور بولو. توجہ کیجئے، حج کس نے کروانا ہے؟
پھر میں کیوں بولوں؟ میرے پاس پیسہ کوئی نہیں، کاروبار کوئی نہیں، پاسپورٹ کوئی نہیں، ویزا کیسے لگے گا، کیسے جاؤں گا وہاں خرچہ؟ وہ جانے خرچے جانے، بس ہم نے اسی سال حج بیت اللہ کرنا ہے انشاءاللہ۔ اونچی کہیں جو کہتا ہے اسی سال حج بیت اللہ کرنا، اسی سال حج بیت اللہ کریں، وہ ایک ایک فٹ آگے ہو جائے، ایک ایک فٹ آگے ہو جائے، آگے ہو جائے، 2 فٹ ہو جاؤ، اب 3 ہو جاؤ۔ جو برامدے والے تھوڑا باہر آ جائے، اب جگہ تمہارے لیے بنا رہا ہوں، یہ محنت تمہارے لیے کرو، اٹھ کے ذرا باہر آ جاؤ، آگے ہو جائے، جزاکم اللہ، اور آگے ہو جائے، برامدے والے سارے اٹھ کے سامنے آ جائیں۔ تھوڑا ایک کرسی چھوڑ دو، ادھر میں نے ایک کرسی دونوں طرف چھوڑ دو۔ مدینہ المنورہ ہے، امیر المؤمنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازے پہ دستک دی، اندر سے آواز آئی، من دق الباب، او دروازہ کس نے کھٹکھٹایا؟ دروازے پر کون ہے؟ کون دروازے پہ دستک دے رہا ہے؟ امیر المؤمنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اماں جی دروازہ کھول دیجئے، میں عمر بن خطاب ہوں، میں عمر آیا ہوں۔ اماں جی کہنے لگی، پتر تو چلا جا، تو چلا جا۔ اماں کیوں؟ بیٹا اس دروازے پہ ہر روز جو آتا ہے وہ دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، اور میں پوچھتی ہوں کون ہے، وہ اپنا نام نہیں بتاتا، وہ کہتے اماں تیرا خادم آیا ہے، دروازہ کھول۔ اللہ کی قسم جگا کے جاؤں گا، تڑپا کے جاؤں گا، تمہارے دل و دماغ میں رب کی توفیق سے باتیں بٹھا کے جاؤں گا۔ میں فرمیشی تقریر نہیں کرنی کہ قاری صاحب او شیر بھی پڑھنے جڑی تساں جلال آباد پڑھے، او بھی پڑھنے جڑے تساں جناب 19 کسی پڑھے، او بھی پڑھنے جڑا تسی بستی، پھر جدو شیر ہی پڑھواؤنے تے میں بیان کے کرے سا۔ کیوں چودھری صاحب؟ جدو تقریر ہی فرمیشی کراؤنی پھر میرا بیان میں کی کرنا؟ میں تو موضوع تو ہٹ گیا۔ توجہ ہے؟ اماں جان کہنے لگی، عمر بیٹا تو چلا جا، میں تو اس کی انتظار کر رہی ہوں جو دروازے پہ آ کے دستک دیتا ہے، اور میں پوچھتی ہوں کون ہے، وہ کہتا ہے اماں تیرا نوکر آیا ہے، تیرا خادم آیا ہے۔ اماں وہ کون ہے؟ اب آپ کا توجہ ہے؟ اماں وہ کون ہے؟ بیٹا نام پوچھنے کی بڑی کوشش کی، نام بتایا ہی نہیں۔ روزانہ آتا ہے، اور میری ماں بہنوں بیٹیوں، اگر آپ بھی آئی ہوئی ہیں باپردہ نشین ماشاءاللہ، اگر ساؤنڈ سسٹم کے انتظام کیا ہے خواتین کے لیے، باتیں نہ کریں، توجہ سے سنیں، یادگار خطاب تاریخی جلسہ ہوگا آج انشاءاللہ تعالی۔ دوستو توجہ میں طرف، کوئی ساتھی دائیں بائیں نہ دیکھے، درمیان گفتگو اٹھ کر نہ جائے، میں طرف دیکھیں۔ اور میں اپنی بھائیوں سے کہوں گا کہ کوئی خطیب جیسے ہم آئیں، کوئی ہے، میں ہر جگہ یہ کہہ رہا ہوں، ایک خطیب تقریر کر رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، نبی کا شان پڑھ رہا ہے، نعرے نہ مارا کرو، نبی دے شان نہ لو، مولوی وعد نہیں، جس کا اتفاق ہے ہاتھ کھڑا کر رہا ہے۔ خاموشی سے سٹیج پہ لاؤ، بٹھاؤ، کیونکہ قرآن پڑھ رہا ہوں، وہ ادھی آیت پڑھی اتھے رہ گئی۔ کوئی سنجیدگی اختیار کرے، اللہ قبول فرمائے۔ اماں نے کیا بولا؟ اماں نے بولا واپس چلے جاؤ۔
میں تو اس کے انتظار میں ہوں جو دروازے پہ آتا ہے، میں پوچھتی ہوں کون ہے تو وہ کہتا ہے اماں تیرا خادم آیا ہے۔ اماں وہ کون ہے، نام پوچھنے کی بڑی کوشش کی مگر نہیں بتایا، نہ پوچھ سکی۔ ہاں روزانہ آتا ہے، دروازہ کھولتی ہوں، میرے گھر میں جھاڑو دے دیتا ہے، روٹی گھر سے لاتا ہے، مجھے کھلا دیتا ہے، پانی بھر دیتا ہے، میرا گھڑا مٹکا بھر دیتا ہے، گھر کی صفائی کرتا ہے، مجھے روٹی کھلا دیتا ہے، چلا جاتا ہے۔ امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اماں میں پہچان گیا کہ وہ کون ہے۔ اے اماں جان اس کا تو انتظار کر رہی ہے، وہ اب کبھی نہیں آئے گا۔ اماں پوچھنے لگی اب کیوں نہیں آئے گا؟ میں نے اس کو ناراض تو نہیں کیا، میں نے کوئی ایسی ویسی بات تو نہیں کی، نہیں اماں جان وہ ہمیشہ کے لیے روضہ اطہر میں مصطفیٰ کے قدموں میں سو گیا ہے۔ میں سمجھ گیا کہ ابو بکر صدیق کا آپ نام لے رہی ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ میرے پروردگار نے اپنے قرآن مقدس کے اندر، اپنی لا ریب کتاب کے اندر اعلان کر دیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تیرے صحابہ پہ راضی اور تیرے صحابہ مجھ پر راضی۔ الہی بچپن سے سنتا آیا ہوں، علماء سے سنا، توجہ ہر لفظ بڑا قیمتی ہے۔ الہی بچپن سے سنتا آ رہا ہوں، ہوش سنبھالا اساتذہ سے سنا، علماء سے سنا، محدثین سے سنا، مفتیان دین سے سنا، واعظین سے سنا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ ان پہ راضی، اللہ یہ بات تو سمجھ آ گئی تو ان پہ راضی ہے۔ انہوں نے تجھے کیسے راضی کیا ہمیں یہ بھی پتا ہے، الہی وہ تجھ پر کیسے راضی، تو نے ان کو کیسے راضی کیا۔ ذرا پوچھنا چاہتے ہیں تو ان پہ راضی، ٹھیک ہے، وہ تجھ پر کیسے راضی ہیں؟ اور نہ توجہ کیجئے، صحیح البخاری پڑھنے لگاؤں، صحیح مسلم پڑھنے لگاؤں، اصول حدیث کی کتابیں پڑھنے لگاؤں۔ او لوگوں، مکہ المکرمہ ہے، مکہ المکرمہ کا ایک چوک ہے، اس چوک کے اندر ایک بی بی کو پکڑا ہوا ہے، ایک پاک مئی پاک دامن بی بی کو باندھا ہوا ہے، اس کے شوہر کو بھی باندھا ہوا ہے، اس کے بیٹے کو بھی پکڑ کے مارا جا رہا ہے، کہیں یاسر پہ کوڑے برسے جا رہے ہیں، کہیں عمار کو مارا جا رہا ہے۔ اس بی بی کو باندھا ہوا مکے کے اندر ایک بہت بڑا بدماش رہتا ہے، جو میرے نبی کا دشمن، جس کو ابو جہل کہا جاتا ہے، یہ اس بی بی سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کہتا ہے، او سمیہ ہماری ایک بات ہے، ہماری ایک شرط ہے، اگر مار سے بچنا چاہتی ہے، تشدد سے بچنا چاہتی ہے، گھر بچانا چاہتی ہے، خاوند بچانا چاہتی ہے، بیٹا بچانا چاہتی ہے، ایک ہماری شرط ہے۔ کیا شرط ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دے، دامن مصطفیٰ چھوڑ دے، سنت مصطفیٰ چھوڑ دے۔ بی بی جی کہنے لگی، او ابو جہل تیری بھول ہے، ایک سمیہ ہے، کعبہ کے رب کی قسم ہے، اگر ہزاروں سمیہ پیدا ہو جائیں، یہ کے بعد دیگر
جگر حرمت رسول پہ قربان ہو جاؤں، نہ سے پیغمبر پہ قربان ہو جاؤں۔ کہنے لگا سوچ لے، کہا میں نے سوچ کر بات کی ہے۔ ایک ٹانگ، توجہ، ایک ٹانگ ایک اونٹ سے باندھ دی گئی، دوسری ٹانگ دوسرے اونٹ سے باندھ دی گئی، ایک کا رخ مشرق کی طرف، ایک کا رخ مغرب کی طرف۔ کہنے لگا سمیہ اگر میری بات نہیں مانے گی تجھے تو ٹکڑے کر دیا جائے گا، ایک اونٹ مشرق کی طرف چلے گا، ایک اونٹ مغرب کی طرف چلے گا، دو ٹکڑے ہو جائے گی، جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گی، پھر تیرے خاوند کو شہید کر دیا جائے گا، تیرے بیٹے کو مار دیا جائے گا۔ اور بی بی جی کیا کہنے لگی، اے ابو جہل چھوڑ، وقت ضائع نہ کر، وقت ضائع نہ کر، وقت ضائع نہ کر، تجھے پتہ ہی نہیں جس دل میں محبت مصطفیٰ آ جائے، جس دل میں امام الانبیاء کا پیار آ جائے، جس دل میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بیٹھ جائے، پھر جہان چھوڑ سکتی ہوں، نبی سلطان نہیں چھوڑ سکتی۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ او سمیہ کیا تجھے دنیا پسند کوئی نہیں، کیا تجھے کوٹھیاں پسند کوئی نہیں، کیا تجھے اونٹ پسند کوئی نہیں، کیا تجھے دنیا میں زندہ رہنا پسند کوئی نہیں؟ کہنے لگی نہیں نہیں، میں نبی کی حرمت پہ قربان ہو کے بھی رب پہ راضی ہوں۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ مدینہ المنورہ ہے، توجہ کیجئے، ایک حدیث پہ دوسری حدیث، ایک روایت کے بعد دوسری روایت، توجہ توجہ، ایک موتی دینے کے بعد دوسرا موتی، اپنے دامن پھیلا کر بیٹھو، او ملتان والو، بدلے والو، مشرق والو، مغرب والو، شمال والو، جنوب والو، امیرو، غریبو، بادشاہو، وزیروں، توجہ کیجئے، غور کیجئے، میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، توجہ کیجئے، میرے احباب، نوجوانوں، بزرگوں، بچوں، توجہ کیجئے، مدینہ المنورہ ہے، حضرت توجہ کیجئے، کون صحابہ، کون صحابہ، کون صحابہ، کعبہ کے رب کی قسم ہے، اے لوگوں، کون صحابہ جنہوں نے نبی کا کلمہ پڑھا، وہ تمہارا آواز نہیں آیا۔ قاری صاحب اور خطیب صدوں میں تقریر نہیں کرتا، انہاں دیاں سستیاں ویکھ کے تے اسلام آباد وچ میرے نبی دے ابو بکر نو کافر آکھا گیا۔ تسی بول نہیں سکتے؟ نبی کی نبوت کا جنہوں نے کلمہ پڑھا کون تھے؟ ٹھنڈے نے کی چکر کی، اور چھڑو چار دے گا چاول نو، سنی بولے گا، وہابی بولے گا۔ ہاتھ کھڑا کر کے میں گردان پڑھتا ہوں شان صحابہ پہ، تم نے ہاتھ کھڑا کر کے بس صحابہ کہنا ہے۔ کیا کہنا ہے؟ توجہ توجہ، یہ جڑی بتی ہے نا، بتی مووی والی، یہ دی طرف توجہ نہیں کرنی، تو توجہ میرے وال کرنی ہے۔ نبی کی نبوت کا جنہوں نے کلمہ پڑھا کون تھے؟
پیچھے جنہوں نے نمازیں پڑھی کون تھے؟ جنہوں نے رکوع کیے کون تھے؟ جنہوں نے سجدہ کیا کون تھے؟ نیکی کا حکم کیا کون تھے؟ اللہ، یہ تو ویڈیو دنیا والی ہے، میرے رب نے بھی فرشتوں کو کہہ دیا ویڈیو کے کیمرے کون سا علاقہ ہے؟ نواں شہر کی طرف کر دو فرشتوں، میں دیکھنا چاہتا ہوں میرے صحابہ کے شان پہ کون خوش ہو رہا ہے۔ ہاتھ کھڑے کر کے توجہ کے ساتھ، جنہوں نے نمازیں پڑھی نبی کی سنت کے مطابق کون تھے؟ جنہوں نے رکوع کیے کون تھے؟ سجدہ کیے کون تھے؟ نبی کا ساتھ کس نے دیا؟ نہیں مزہ آ رہا، آواز نہیں آ رہا۔ نبی کا ساتھ کس نے دیا؟ ہاں ہون گل بنیے، نبی کا ساتھ کس نے دیا؟ نبی کا ساتھ کس نے دیا؟ مال کس نے لٹایا؟ جانے کس نے قربان کی؟ تن من دھن کس نے دیا؟ کون تھے نبی کی نبوت کی تصدیق کرنے والے؟ میدان بدر میں کون تھے؟ احد میں کون تھے؟ حنین میں کون تھے؟ خندق میں کون تھے؟ مکے میں کون تھے؟ نبی کے ساتھ مدینے میں کون تھے؟ نبی کا ساتھ کس نے دیا؟ مہاجرین کون تھے؟ انصار کون تھے؟ کعبہ کے رب کی قسم، جن کے دوڑتے گھوڑوں کی قسم کھائی وہ کون تھے؟ جن کی شان قرآن بیان کرے کون تھے؟ جنہوں نے فجر پڑھی کون تھے؟ نبی کے پیچھے ظہر پڑھی کون تھے؟ عصر پڑھی کون تھے؟ مغرب پڑھی کون تھے؟ عشاء پڑھی کون تھے؟ جنہوں نے نبی کی بات پہ لبیک کہی کون تھے؟ خاندان قربان کیا کون تھے؟ کنبہ قربان کیا کون تھے؟ قبیلہ قربان کیا کون تھے؟ سارے ہاتھ کھڑے کر کے صحابہ صحابہ کہتے جائیں۔ کنبہ قبیلہ قربان کیا کون تھے؟ نبی کو راضی کیا کون تھے؟ راتوں کو تہجد پڑھی کون تھے؟ جن کی نماز کا قرآن بنا کون تھے؟ جنہوں نے فیصلے حق کیے کون تھے؟ جنہوں نے تقوی اختیار کیا کون تھے؟ جنہوں نے خشوع خضوع اختیار کیا کون تھے؟ جنہوں نے رب کو راضی کیا کون تھے؟ کعبہ کے رب کی قسم ہے، جن کے تذکر الحمد کی الف سے لے کے والناس کی سین تک رب العالمین نے بیان کیے، وہ کون تھے؟ وہ کون تھے؟ صحابہ، صحابہ اونچی کے صحابہ، صحابہ اولئک حزب اللہ کون تھے؟ اولئک هم المہتدون کون تھے؟ اولئک هم الراشدون کون تھے؟ نہیں تمہارا آواز ہے، اونچی بولو صحابہ، صحابہ، صحابہ کون تھے؟ اولئک حزب اللہ کون تھے؟ اولئک هم المتقون کون تھے؟ التائبون کون تھے؟ التائبون کون تھے؟ توجہ کیجئے، التائبون کون تھے؟ العابدون کون تھے؟ التائبون کون تھے؟ العابدون کون تھے؟ السائحون کون تھے؟ توجہ کیجئے، الراکعون کون تھے؟ بولتے جائے صحابہ صحابہ صحابہ۔ التائبون کون تھے؟ صحابہ۔ العابدون کون تھے؟ بولو تو صحیح، اونچی صحابہ صحابہ 3 دفعہ کہیں ذرا۔ والسابقون الاولون کون تھے؟ من المہاجرین والانصار کون تھے؟ والذین اتبعوہم باحسان کون تھے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کون تھے؟ وأعد لهم جنات تجری کون تھے؟ بولتے جائیں کون تھے؟ تجری تحت الانہار کون تھے؟ خالدین فیہا ابدا کون تھے؟ ذالک الفوز العظیم کون تھے؟ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسہم کون تھے؟ واموالہم کون تھے؟ بولو بولو کون تھے؟ بان لہم الجنہ، سودے کن سے ہوئے؟ تجارت کن سے ہوئی؟ کون تھے؟ بولو کون تھے؟ اونچی بولو کون تھے؟ والمؤمنون والمؤمنات کون تھے؟ بعضهم اولیاء بعض کون تھے؟ یأمرون بالمعروف کون تھے؟ وینہون عن المنکر کون تھے؟ اونچی بولو، رب دیکھ رہے، ہاتھ کھڑے کر کے میں دیکھ رہا ہوں، سب اونچی بولے، اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، میں بھی آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ میں خطیب ہونے کے ناطے تمہاری گواہی دوں گا انشاءاللہ۔ کون
کون تھے؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ کون تھے؟ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ کون تھے؟ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ کون تھے؟ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ کون تھے؟ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ حضرات توجہ کیجئے، غور کیجئے۔ وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ کون تھے؟ وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ کون تھے؟ توجہ کیجئے، اللہ نے کیا وعدے کی؟ جنات کے، جنتوں کے وعدے کس سے ہوئے؟ ابو بکر سے ہوئے کہ نہیں؟ ابو بکر سے ہوئے کہ نہیں؟ بولو ابو بکر سے ہوئے کہ نہیں؟ جنتوں کے وعدے ابو بکر سے ہوئے کہ نہیں؟ اونچی بولی ہوئے کہ نہیں؟ جنت کے وعدے عمر سے ہوئے کہ نہیں؟ اللہ ان کو بلوا دے، اسلام آباد میں بھونکنے والوں کو پتا چلے، اس راستی کو پتا چلے ابو بکر کون تھا، اور خانپور کی سرزمین پر اس کوفے کے ملنگ کو بھونکنے والے کو پتا چلے کہ جنتوں کے وعدے کس سے ہوئے ہیں۔ حضرات توجہ سے بولتے رہیے، غور سے بولتے رہیے، جنتوں کے وعدے جس سے ہوئے وہ کون تھے؟ اونچی بولے کون تھے؟ صحابہ تھے۔ اور سنیں، ابو بکر فی الجنہ کون تھے؟ عمر فی الجنہ کون تھے؟ آواز ہے، ابو بکر فی الجنہ کون تھے؟ عمر فی الجنہ کون تھے؟ عثمان فی الجنہ کون تھے؟ علی فی الجنہ کون تھے؟ سعد فی الجنہ کون تھے؟ سعید فی الجنہ کون تھے؟ عبد الرحمن فی الجنہ کون تھے؟ ابو عبیدہ فی الجنہ کون تھے؟ اونچی بولیے، ہاتھ کھڑا کر کے بولیے، صحابہ۔ صحابہ کون تھے؟ صحابہ کون تھے؟ صحابہ۔ سعد فی الجنہ کون تھے؟ سعید فی الجنہ کون تھے؟ طلحہ فی الجنہ کون تھے؟ زبیر فی الجنہ کون تھے؟ من رآنی او رآ من رآنی حرم اللہ علیہ النار، یہ فرمایا نبی نے، جس نے مجھے دیکھا میرے دیکھنے والوں کو دیکھا۔ حضرات وہ کون تھے؟ وہ کون تھے؟ میرے نبی، میرے پاک پیغمبر نے میدان بدر میں جن کے لیے دعا کی، آج یہ جماعت ختم ہو گئی، قیامت تک تیری توحید کا ڈنکا نہیں بجے گا۔ میرے ابو بکر کو بچا، عمر کو بچا، عثمان کو بچا، علی کو بچا، عمر کو بچا۔ 313 کے لیے نبوت کے ہاتھ اٹھائے، اور وہ کن کے لیے اٹھائے؟ وہ کون تھے؟ بولو وہ کون تھے؟ بولو وہ کون تھے؟ میرے نبی پاک پر تن من دھن قربان جنہوں نے کیا، وہ کون تھے؟ صحابہ۔ صحابہ۔ اے ابو بکر، اے ابو بکر، کل قیامت کا دن آئے گا، تجھے جنت کے 8 دروازے بلائیں گے، ہم سے داخل ہو جا۔ اے ابو بکر کون تھے؟ لقد رضی اللہ عن المؤمنین کون تھے؟ ان المسلمین والمسلمات کون تھے؟ والمؤمنین والمؤمنات کون تھے؟ توجہ گردان ختم کرنے لگا ہوں، اونچی ہاتھ کر کے، ان المسلمین والمسلمات کون تھے؟ والمؤمنین والمؤمنات کون تھے؟ والقانتین والقانتات کون تھے؟ والصادقین والصادقات کون تھے؟ والصابرین والصابرات کون تھے؟ والخاشعین والخاشعات کون تھے؟ ہاتھ پورا اٹھاؤ، شرم نہ کرو، اونچا ہاتھ پورا اٹھاؤ۔ والمؤمنین والمؤمنات کون تھے؟ والقانتین والقانتات کون تھے؟ والصادقین والصادقات کون تھے؟ والصابرین والصابرات کون تھے؟ والخاشعین والخاشعات کون تھے؟ والمتصدقین والمتصدقات کون تھے؟ والصائمین والصائمات کون تھے؟ والحافظین فروجہم والحافظات کون تھے؟ والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات کون تھے؟ کون تھے؟ کون تھے؟ اعد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما۔ پھر کہو صحابہ، صحابہ، پھر کہیں صحابہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، عظمت صحابہ، عظمت ابو بکر، عظمت ابو بکر صدیق، عظمت عمر، ہاتھ کھڑے کر کے، ہاتھ کھڑے کر کے، عظمت علی، عظمت حسنین کریمین، عظمت حسنین کریمین، عظمت صحابہ، عظمت صحابہ۔
شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، حضرت مولانا قاری جبیر اجمل گرایا صاحب. حضرات میری گفتگو کے درمیان جلال آباد مرکزی جامع مسجد کے بزرگ بقیت السلف، اللہ ان کی زندگی میں برکت، عالم بعمل، اللہ ان کو سلامت رکھے، حضرت مولانا حافظ عبد المنان حافظ اللہ جلال آبادی، ان کے میرے شک پڑا کہ کوئی ان کا بیٹا صاحبزادہ آیا ہے. کون جی؟ حمزہ حسن ساڑی جیند جان ماشاءاللہ. ان سے گزارش ہے سٹیج پر آ جائیں. علماء کی عزت کرنا یہ ہمارا فرض ہے. ہم نے علماء انبیاء کے بارے سے سٹیج پر آ جائیں. ان کے ساتھ اگر کوئی دوسرے ایک عالم ہیں وہ بھی سٹیج پر آ جائیں. شیخ آئیں مرحبا. توجہ ہے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اولئک حزب اللہ. ان کو بلایا ہے. آپ نے تو نہیں کہا مجھے. آپ نے تو نہیں کہا. کسی نے کہا تو نہیں مجھے. اگر سارے عالم اس ایک دوسرے عالم کی عزت کریں، اللہ کی قسم غیبتیں ختم، چگلیاں ختم ہو جائیں. عوام بھی عزت کرے. آپ کا حق بنتا ہے. توجہ ہے کہ نہیں؟ اللہ ان کو سلامت رکھے. اللہ ہمارے دلوں کو صاف کر دے حسد سے، بغض سے، کینے سے. چودھری صاحب اللہ ہم سب کے دلوں کو صاف کر دے. اپنے اپنے شعبے ہیں، اپنے اپنے کام ہیں تو تبلیغ کے کام. اگر یہ بندہ سوچے تو توجہ ہے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اب میں آپ کو چیک کرتا ہوں کہ آپ قرآن سننا چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے. توجہ کیجئے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اولئک حزب اللہ. الا ان حزب اللہ هم المفلحون. توجہ ہے. حضرت کا کیا نام ہے؟ قریب یہ کوٹ پوچھنا والے تو نہیں؟ ماشاءاللہ اللہ سب کی حاضری قبول فرمائے. صحابہ کا کردار، صحابہ کی زندگیاں، صحابہ کرام کے شب و روز، صحابہ کرام کا لیل و نہار. توجہ ہے. کون صحابہ؟ مدینہ المنورہ ہے. امیر المؤمنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نماز عشاء پڑھا کر گھر تشریف لائے. گھر آ کر بستر پہ بیٹھ گئے، پھر لیٹ جاتے ہیں اور سونے کی کوشش کرتے ہیں، نیند نہیں آتی. بیوی نے سیدہ عاتقہ نے پوچھ لیا، او میرے سر کے تاج امیر المؤمنین 25 لاکھ مربع میل کے حکمران، وزیر اعظم ریاست مدینہ کا حکمران. توجہ بتلا جگہ. ریاست مدینہ کا حکمران ہے. ریاست مدینہ جہاں شریف فیصلے ہوتے تھے، ریاست مدینہ جہاں چور کا ہاتھ کٹتا تھا، ریاست مدینہ جہاں زانی کو سنسار کیا جاتا تھا، ریاست مدینہ جہاں شریفوں کو عزت ہوتی تھی، ریاست مدینہ جہاں مزدوروں کی عزت ہوتی تھی، ریاست مدینہ جہاں یتیموں کو کھانا ملتا تھا، ریاست مدینہ جہاں بیواؤں مسکینوں قیدیوں کو کھانا ملتا تھا. ریاست مدینہ کا حکمران ہے، امیر المؤمنین ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. رات کو اپنے بستر پہ نیند کرنا چاہتا ہے مگر نیند نہیں.
آپ کا توجہ ہے؟ بولو تم، ہمارا اردو سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ ایمان سے بتاؤ. نہیں آتا تو پھر پشتو میں بات کرتا ہے. اردو سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ اللہ اکبر. توجہ ہے؟ توجہ کیجئے، توجہ کیجئے. نیند نہیں، بولو نا، جس کی توجہ بولو. نیند نہیں. سیدہ عاتقہ نے پوچھا امیر المومنین میرے سر کے تاج، آپ کو نیند کیوں نہیں آتی؟ آپ آرام کیوں نہیں کرتے؟ سارا دن آپ کام کرتے ہیں، اب سو کیوں نہیں رہے؟ پھر تہجد کے ٹائم آپ نے اٹھ جانا ہے. امیر المومنین اور پاکستان کے حکمرانوں غور کرو، توجہ کرو. ریاست مدینہ کا حکمران نماز پڑھاتا تھا، تہجد پڑھتا تھا، فیصلے حق کے کرتا تھا، نبی کی امت پہ آسانیاں کرتا تھا. کون عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پہ بولے عرشوں پہ قرآن بن جائے؟ کون عمر ہے؟ ابو بکر نبی کے جماعت میں رضی اللہ عنہ، عثمان میرے محبوب کی جماعت میں رضی اللہ عنہ، علی میرے نبی کی جماعت میں رضی اللہ عنہ. مگر پھر بھی تیرا نبی، میرا نبی، جگ کا نبی، سب کا نبی، رب کا نبی دعا مانگتا ہے. اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب. الہی عمر دے دے، الہی عمر دے دے، الہی عمر دے دے. آسمان والا کہتا ہے او میرے محبوب، او میرے بدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ابو بکر تیرے پاس ہے، عمر کیوں مانگتا ہے؟ علی شیر خدا تیرے پاس ہے، عمر کیوں مانگتا ہے؟ عثمان جیسا شرم و حیا والا تیرے پاس ہے، عمر کیوں مانگتا ہے؟ نواں شہر کے رہنے والوں، ارد گرد سے آنے والوں، مہمانوں توجہ کیجئے. تیرے نبی، میرے نبی، جگ کا نبی، سب کا نبی، رب کا نبی کیا کہتا ہے؟ الہی ابو بکر میرے پاس ہے، مگر بیت اللہ کا دروازہ محمد کے لیے بند ہے. عثمان میرے پاس ہے، مگر بیت اللہ میں نہیں جا سکتا. علی شیر خدا میرے پاس ہے، مگر دفعہ 144 میرے اوپر لگی ہے، بیت اللہ میں نہیں جا سکتا. اللہ عمر دے دے، اللہ اسلام کا غلبہ دے دے، اللہ اسلام کی عزت دے دے، اسلام کو عظمت دے دے. حضرات میری عزت اسلام کی وجہ سے، شیخ کی عزت اسلام کی وجہ سے، مفتی کی عزت اسلام کی وجہ سے، شیخ القرآن کی عزت اسلام کی وجہ سے، مفتیان دین کی عزت اسلام کی وجہ سے. واہ عمر تیرے کیا کہنے کہ اسلام کی تو عزت بن کر آیا ہے. اللہم 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 اعز الاسلام بعمر بن الخطاب. کون عمر؟ کون عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ آج تو کہتے عمر مومن نہیں، آج تو کہتے عمر مسلمان نہیں. اللہ کی کبریائی کی قسم ہے، دل بے چین ہے، طبیعت بے قرار ہے. نبی کے یاروں کو گالیاں دی جائے، نبی کے یاروں کو نعوذ باللہ انہیں برا بلا کہا جائے، اور ہم خاموشی سے بیٹھے رہے. اہل ملتان توجہ کیجئے، کون صحابہ، کون اہل بیت؟ صحابہ بھی ہمارے، اہل بیت بھی ہمارے ہیں. ہم صحابہ کو بھی مانتے ہیں، اہل بیت کو بھی مانتے ہیں. اللہ کی کبریائی کی قسم ہے. کون عمر ہے؟ توجہ تو کیجئے، غور تو کیجئے. اے عمر رب العالمین نے پیغام بھیجا ہے. مسند احمد کی روایت ہے، سعد بن نبی وقاص راوی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عمر اللہ نے پیغام بھیجا جبریل کے ذریعے کہ جس راستے پہ تو چلتا ہے شیطان بھی وہ راستہ چھوڑ چھوڑ چھوڑ. جس کا ایمان عمر پہ یقین ہے ہاتھ کھڑا کر کے کہہ دیتا ہے چھوڑ. شیطان بھی وہ راستہ
چھوڑ دیتا ہے کون عمر ہے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ میں بات کر رہا تھا، آپ کو بات یاد ہے کہ نہیں؟ عمر کو نیند نہیں آتی۔ بیوی نے پوچھ لیا، اے میرے سر کے تاج آپ کو نیند کیوں نہیں آتی؟ ذرا دلوں پہ ہاتھ رکھ لیجئے، ذرا دلوں پہ ہاتھ رکھ لیجئے، دعا کر دے یہ پیغام وزیر اعظم تک پہنچ جائے، یہ پیغام وزیر داخلہ تک پہنچ جائے، یہ پیغام وزیر خارجہ تک پہنچ جائے، یہ پیغام وزیر اعلیٰ تک پہنچ جائے، یہ پیغام ججوں تک پہنچ جائے، ہمارے مجلس سے ہماری جتنی بھی صوبائی قومی اسمبلیاں ہیں ایم این اے ایم پی اے تک پہنچ جائے، یہ پیغام سرکاری طور پہ بڑے بڑے اعلیٰ عہدیدار افیسروں تک پہنچ جائے۔ یہ پیغام کیا ہے؟ امیر المؤمنین نے حضرت عمر نے جواب کیا دیا؟ اے میری بیوی، مجھے نیند اس لیے نہیں آتی، نیند کی کوشش کرتا ہوں، ایک سوال ذہن میں کھٹکتا ہے، ایک سوال دل و دماغ میں کھٹکتا ہے، پھر میں اٹھ کر بیٹھ جاتا ہوں، پریشان ہو کے بیٹھ جاتا ہوں۔ یا امیر المؤمنین، کیا سوال کھٹکتا ہے دل میں؟ دعا کر یہ سوال ان حکمرانوں کے دماغوں میں بھی کھڑکے۔ امیر المؤمنین فرماتے ہیں، او میری عاتقہ، میں اس لیے پریشان بے قرار ہوں، آج رات مجھے نیند اس لیے نہیں آ رہی، میرا دماغ میرے دل میں یہ سوال کھڑکتا ہے، اے عمر تو 25 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، اگر دریائے فرات کے کنارے ایک کتا پیاسا مر گیا، رب کو کیا جواب دے گا؟ مدینہ پاک کی گلیوں میں کوئی ٹھوکر کھا کر گر گیا، اللہ پاک پوچھیں گے عمر تو نے گلی صحیح کیوں نہیں کرائی تھی؟ اور وزیروں ووٹ لینے والوں سنو، ریاست مدینہ کے حکمران کی سیرت سنو، ریاست مدینہ کے حکمران کا کردار سنو۔ کون عمر رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ آخری بات کرنے لگا ہوں، اور اس آخری روایت کے اندر بہت بڑی جان ہے، توجہ ہے۔ صحابہ کی زندگیاں پڑھتا ہوں، بیان کرتا ہوں تو دل سے ایک دعا نکلتی ہے۔ روایت سنانے سے پہلے یہ دعا سنا دوں، تمہارا آواز نہیں آیا ابھی تک، سنا دوں؟ یا الہی آج تو صدیق سا ایمان پیدا کر۔ توجہ ہے، سر نہ ہلاؤ، زبان ہلاؤ، سر نہ ہلاؤ، توجہ ہے، زبان ہلاؤ، جڑی لکھی جانی ہے جدہ عمل دا ثواب ملنا ہے۔ یا الہی آج تو صدیق سا ایمان پیدا کر۔ آپ مجمع سے بلند آواز سے آنسو نکال کے آمین کی آواز ہے، بس آپ نے آمین اونچی کہنی ہے۔
یا الہی آج تو صدیق سا ایمان پیدا کر، عمر فاروق جیسا کوئی بہادر انسان پیدا کر، جہاں سے گم حیا ہو وہاں عثمان پیدا کر، علی المرتضی شیر خدا جیسا کوئی انسان پیدا کر۔ ہم فخر سے کہتے ہیں کہ ہمارے ہیں صحابہ، ہم فخر سے کہتے ہیں کہ ہمارے ہیں صحابہ، واللہ اللہ قیامت کے دن اہل بیت اور صحابہ کے قدموں سے اٹھائے، جہاں سے میرا علامہ اٹھے گا۔ کس وقت شیر کی یاد آئی؟ کس وقت شیر کی یاد آئی؟ حمزہ صاحب اس شیر کی یاد بھی اس وقت آئی کہ جب صحابہ کا تذکرہ، اس کا مطلب ہے صحابہ سے بڑا گہرا رشتہ۔ چودھری شمس الحق صاحب توجہ ہے، توجہ۔ جہاں سے علامہ احسان اٹھے گا، کہاں سے اٹھے گا؟ جنت سے۔ کہاں سے؟ اتنا جملہ کافی ہے۔ کہاں سے؟ جنت سے۔ کہاں سے؟ جنت سے اٹھے گا، جنت کو دیکھے گا، جنت میں چلا جائے گا۔ کیسا سفر ہے، کیسا حسین سفر! جنت سے اٹھے گا، جنتیوں کے ساتھ اٹھے گا، جنتیوں کے ساتھ اٹھے گا، حوض کوثر پہ امام الانبیاء سے ملاقات کرے گا۔ میرے نبی فرمائیں گے ناموس صحابہ، عظمت صحابہ، حرمت رسول پر شہید ہونے والے، جا جنت کا دروازہ تیرا انتظار کر رہا ہے۔ کون علامہ احسان؟ کبھی ہمارے علاقے میں ایک شاعر آتا تھا جس کا نام ہے غلام حسین۔ بڑا جذبہ بھی وہی بھی، توجہ ہے کائنہ۔ اللہ غلام حسین کی قبر پہ کروڑ رحمت نازل فرمائے۔ دیکھو نام دیکھو، غلام حسین۔ اسا حسین دے بھی غلام نوکر ہیں، اسا ابو بکر دے بھی نوکر ہیں، اسا علی دے بھی نوکر ہیں، علی دے بچیاں دے بھی نوکر ہیں۔ ساڑھے کول تے سنتے صحیح، توجہ ہے۔ خطیب ملت علامہ احسان، غیر ملکان تے پاکستان تے دنیا من گئی ہے۔ کوئی علامہ صاحب نو جان دے، ہاتھ کھڑا کرے۔ سارے جان دے ہو؟ جذبہ ہے؟ ایسی مسلک دا او ترجمان، قرآن و سنت دا او ترجمان، خطیب ملت علامہ احسان، صحابہ نال سنگ رلے گئے۔ ایک نعرہ لگتا تھا، جب تک سورج چاند رہے گا علامہ تیرا نام رہے گا۔ آج بھی اسٹیجوں پہ آواز گونج رہی ہے، آواز علامہ کی ہے لیکن چہرہ ابتسام کا ہے، آواز علامہ کی ہے چہرہ ہشام کا ہے، آواز علامہ کی ہے چہرہ معتصم کا ہے، آواز علامہ کا ہے چہرہ قیم علی ظہیر کا ہے۔
یہ دعا ہے ساری قوم نے دعا دی تھی جب تک سورج چاند رہے گا. محدثین نے شیوخ الحدیث نے اس کا مطلب ہے قیامت تک علامہ کی نسل سے محدث مقرر مفتی اور وقت کی حکمرانوں کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے حق سنانے والے پیدا ہوتے رہیں گے. قرآن و سنت کا ہے سی ترجمان غیر ملکاں تے پاکستان تے دنیا من گئی ہے تے دنیا من گئی ہے. صدر صدام دی صدارت وچ کیتا جو خطاب اٹھ کے صدام آکھے خطیب لا جواب. صدر صدام دی صدارت وچ کیتا جو خطاب اٹھ کے صدام آکھے خطیب لا جواب. خطاب کیتا جو عربی زبان خطاب کیتا جو عربی زبان عراقی سن کے رہ گئے حیران. واقعی خطیب پاکستان قرآن و سنت کا ہے ترجمان تے صحابہ نال سنگ رل گئے. جملہ سنا رہا تھا. جملہ کیا تھا امیر المومنین کا کہ دریائے فرات پہ کتا بھی پیاسا مر گیا تو عمر اللہ کو کیا جواب دے گا. توجہ ہے او بھائی توجہ ہے. ایک واقعہ سنانے لگوں سے واقعے کے بعد ہم نے انشاءاللہ ایک بہت بڑی اللہ کے فضل سے کارروائی ڈالی. شیطان کو ناراض کرنا ہے رحمان کو راضی کرنا. سب کی انشاءاللہ کی آواز نہیں آ رہی. ہائے ہائے مدینہ المنورہ ساڑھے کو لوگ گل ہے ہی مدینے دی. ساڑھے کو لوگ کوفے دی گل بصرے دی گل ساڑھے کو لوگ کوئی سی اور شہر دی گل ہی کوئی نہیں. ساڑھے کو لوگ گل نہیں مکے دی ہے یا مدینے دی ہے. تو سے ایمان نال دسو جس وقت تمہیں خطاب شروع کیتا ہے سبق سنا رہے ہیں تو انہوں میں مدینے تو ہٹ کے کوئی گل کیتی ہے اور دسو تے صحیح اور یار بولو تے صحیح نا بولندے کیوں نہیں. جزاک اللہ ویاکم بولندے کیوں نہیں وے بولو تے صحیح. مدینہ المنورہ ہے مدینہ پاک دے اندر ایک میرے نبی دا یار ہے. تھوڑے چینل بدل دے جب وہ اردو رکھا اب ہمارا پشتو ہے پشتو بول رہا ہم سرائکی توجہ ہے کہ نہیں. مدینہ پاک دے اندر میرے مدنی کریم دا ایک یار ہے. آواز نہیں آئی تے غریب پریشان میرے مدنی کریم کو لوں چل کے آئے آکے آدھے یا رسول اللہ یا نبی اللہ میں بہوں پریشانہ غریباں. میرے پاک پیغمبر فرمے دن اپنے آپ کو غریب نہ آنکھیں جدی نسبت مدینے والے نال جڑونے او امیرے او غریب کہنی. محمدی بن کے بھی تے اکھواوے میں غریب ہاں افسوس نہیں او محمدی اکھوا کے امیر بنویں دے. اللہ دی قسم ہے جدی نسبت مدینے والے نال جڑ گئی ہے نا او کون ہے امیر ہے. کون ہے امیر ہے. ایک اماں جان دی
بہوں وڈی فرمائش اما جان دا بہوں وڈا حکم ہے پیا میرے کو تو پتہ ہی کہے نہیں انہاں دے بیٹے نے ایک میں خلط دبئی رہاں دے کیا نام ہے حاجی محمد شریف تے ایک اتھرین ماشاءاللہ کتنے بران اللہ سارے آن دی زندگی رکھے وہ کدے گی ہے فرمائش اللہ بیٹھے کہیں نا کتنا ہیں یہ نا اے تے ہے فرمائشیاں دی حالت اممہ جی دی فرمائش ہے حکم ہے کہ میرے پتر کو آکھا ہے کہ او حضور دی شان ضرور پڑھ سی دیکھو نا فرق دیکھو لوگ شبینے پڑھ دیں نسان حضور دی شان پڑھ دیں لوگ شبینے پڑھ دیں ختم پڑھ دیں نسان نبی پاک دی شان پڑھ دیں سوہنا بہو سوہنا میرا سوہنا نبی دی شان تیری سان کون کرے سوہنا بہو سوہنا میرا سوہنا نبی دی شان تیری سان کون کرے آمنہ میدہ لال تیری سان کون کرے پیر رکھے جس شہر دے اندر پیر رکھے جس شہر دے اندر اللہ قسمہ کھاوے توجہ توجہ اہل حدیث آدھن حضور کو نہیں منیں دے جتنا اہل حدیث نبی کو منیں دے شاید کوئی منیں دا ہوگا توجہ ہے کہنا قاری شعیب توجہ پیر رکھے جس شہر دے اندر اللہ قسمہ کھاوے پریشان نہ تھی وہ میں اہل حدیث بھی ہاں میں اہل سنت بھی ہاں تو سا کہنی بھی اہل سنت بولو تے صحیح نا ان ہولی بلند اچھی بولو پیر رکھے جس شہر دے اندر اللہ قسمہ کھاوے ورفعنا لکا ذکرک کہہ کر اللہ میرا فرماوے اتنا شان بلند میں کرسا اتنا شان بلند میں کرسا اتنا شان بلند میں کرسا اگر قوالی ہوتی نا تو گھنٹہ یوں آکھا کیونکہ دھیرنے تا نوٹ ہے میں نے تو پیسے چاہیے دیا جو نوٹ دھان دے ودن میں یہ لفظ پڑھا اتنا شان بلند میں کرسا اتنا شان بلند میں کرسا اتنا شان بلند میں کرسا پر سبحان اللہ دی آواز اچھی ہونے دیئے اتنا شان بلند میں کرسا رہنا نہیں ارمان سوہنا بہو سوہنا اللہ اکبر اللہ اکبر آؤ جی رزق حلال اے رزق حلال بھی ہے تے غیبی رزق ہے چودھری صاحب اے غیبی رزق ہے میں پہلے تقریر کریں نامی تے پروفیسر صاحب میں روک لینا میں کو کیا اے غیبی رزق ہے وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا اور میں کو پتہ ہی بھی اے بندہ آسی 100 روپیہ کہنا سی میں کو پتہ ہی اے غیبی رزق ہے کہنا اللہ پاک قبول فرماوے بھائی میں قبول کیتا میں پہلے روک لینا بھی پیسے نہ دیو میں کو کہیں میرے استاد بزرگا کا پوتر روکا نہ کر این رزق چ بڑی برکت ہے منگیا تھا کہہ نہیں نا چھولی تا نہیں پھیلایا چودھری نہیں پھیلایا یہ کیا ہے رزق اللہ ایہو دیاں غیبی رزق سب کو دے وے اچھی آمین آکو اللہ ہی بھائی دے رزق چ برکت عطا فرماوے اچھی آمین آکو اللہ دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرماوے
توجہ کرے مگر اے رزق جڑا نا میں اپنی طرفوں جامعہ حاضہ قاری اقبال سمدانی دے مدرسے واسطے وقف پیا کرے نا میں کو بھی مل گیا تے میں صدقہ بھی کر دیتا دیکھو ماں رزق بھی آندہ پیا چلو ہون سلسلہ شروع تھی کہ 500 روپیہ بھی آگئے ماشاءاللہ قاری صاحب یہ جو خطیب بھی ہیں کوئی جڑے آمنت تو تقریر بھی سنا میں تے پیسے ہی دے بنے ماشاءاللہ کہو بھئی دیو جو کہنا گھنو بھئی گال سنو ماشاءاللہ 50 اللہ 10 اللہ 100 اللہ میرے ویر دیتے اللہ قبول فرمائے اور میرے بھائیو اگر تسیں کام شروع کر ہی دیتے تے ول سنو میری گال میں جس وقت اتھا پہنچا تے یقین کرو بہت خوشی تھی ہم کو بہت خوشی ہوا اتنا خوشی ہوا کہ دل سے دعائیں نکلی کہ یا اللہ یہ جس نے بھی بنایا ادھر دیکھو کتنا پیارا درسگاہ بنی ہے اور یہاں مسافر بچے پڑھتے ہیں آپ کا عطیہ مسافر بچے کھائیں گے آپ کا عطیہ مسجد پہ لگے گا زیر تعمیر چودھری شمس الحق نے بھی 100 روپیہ کنکنا کٹے سن 1992 اللہ قبول فرما اللہ قبول فرما ماشاءاللہ ماشاءاللہ میرے بھائیو انہا 150 تے انہا ڈاما نال گزارا نہیں ہونا میرا تا ارادہ ہی 1 لاکھ روپیہ ای مدرسے کو ای مسجد کو توفہ دیونا کہیں بولو دیونا کہیں مگر قاری صاحب دی منہ جو نکل گیا سہیں 50,000 ہی باؤں میں آکھے میں کیا نہیں میں میرا ارادہ ہی 1 لاکھ روپیہ تھا دیکھو میں تو کو کھلویندہ کہنی بیٹھا نہ حسوینا بیٹھا نہ میری عادت ہے تو صاحب بیٹے کھل دے اللہ تو کو ہمیشہ مسکروائے ہمیشہ ہساوے اللہ تعالیٰ کچھ آمین میرے بھائیو میرے دوستو میرے ویرو یقین ماشاءاللہ ایک ساتھی 500 روپے پہلے دے گیا پروگرام سے پہلے دیکھیں یہ کتنا بڑا ادارہ ہے پہلے کچی مسجد تھا پھر پکی بنا پھر ادارہ بنا پھر اللہ نے اس علاقے کو قاری اقبال سمدانی جیسا ہیرا عطا کیا علماء کی قدر کیا کرو پہلے میں نے بہت علماء کے نام لیے میں نے مولانا طاہر فاروق چٹا صاحب کا گفتگو زندگی میں پہلی بار لائیو سنا اور مجھے بڑی دلی خوشی ہو میں نے دعا بھی کی کہ مدلل گفتگو اللہ اس کو اور علم میں برکت دے عزت دے اللہ مقام دے جتنے علماء کرام بھی بولے سب کی خیر فرمائے دیکھیں 50,000 روپے زیادہ نہیں ماشاءاللہ 200-250-300 بندہ بیٹھا ہے 500 1000 کا بھی ہاتھ کھڑا کریں اللہ کی قسم 50,000 کچھ بھی نہیں ہے کوئی 5,000 والا کوئی 10,000 والا ماشاءاللہ میرے اللہ جو سب سے پہلے اس مجمع کے اندر توجہ اس مجمع کے اندر